بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوپہر کے بعد کچھ لوگ ماتم کرتے ہوئے ایک ارتھی کو لے کر شمشان بھومی میں داخل ہوئے۔ چبوترے پر لکڑیاں جلا کر مردے کی ارتھی کو لاش سمیت اس پر رکھ دیا گیا۔ میں ایک طرف کھڑے ہو کر وہ نظارہ کرنے لگا اور مردے کی شکل کی طرف دیکھا۔ مردے کی شکل میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، وہ انسانی شکل ہی تھی۔ اس طرح میں نے شمشان بھومی میں 4 دن گزار دیے۔ 5ویں روز ایک ارتھی آئی۔ چتا پہلے سے تیار تھی۔ یہ ایک امیر ہندو کی لاش تھی۔ رشتہ دار گھی اور چندن بھی لائے تھے۔ میں نے موقع پا کر اس مردے کے چہرے کو دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس مردے کی شکل انسان کے بجائے لومڑی کی ہو گئی تھی، اور پھر جب میں نے دوبارہ اسے دیکھا تو ارتھی پر مردہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میری مطلوبہ چیز ہے۔ پھر میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ارتھی چتا پر رکھ دی گئی تھی۔ ساتھ آئے ہوئے لوگ اشلوک پڑھ رہے تھے۔ پھر ارتھی کو اس کے رشتہ داروں نے آگ دکھا دی۔ خالص گھی نے آنن فانن آگ پکڑ لی اور چتا دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ جب چتا انگاروں کا ڈھیر بن گئی تو شام کے سائے آسمان پر اترنا شروع ہو گئے۔ میت کے عزیز و اقارب ٹھنڈی چتا سے پھول چننے کے بعد روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب شمشان بھومی میں مہیب سناٹا چھا گیا تو میں درختوں سے نکل کر چتا کی طرف بڑھا۔ چبوترے پر چتا کے انگارے دہک رہے تھے اور ان میں سے تپش ابھر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں لوہے کی کیل اور دوسرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ میں چتا کے پاؤں کی طرف ہو کر زمین میں بیٹھ گیا۔ کیل کی نوک زمین پر رکھی اور اس پر پہلی ہی ضرب لگائی تھی کہ زمین میں ایک بھیانک چیخ سی اٹھی۔ پتھر میرے ہاتھ سے چھٹ گیا اور میں مارے دہشت کے سمٹ گیا۔ مجھے سادھو کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم ڈر گئے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کیل تھوڑی سی ٹھک چکی تھی۔ چیخوں کی آوازیں مسلسل آنے لگی تھیں۔ میں نے دوسری ضرب لگائی تو چیخوں کی آوازوں میں اور زیادہ تیزی آ گئی اور دوسری آوازیں بھی شامل ہو گئیں اور وہاں بھیانک چیخوں کا کوہرام مچ گیا۔ جب میں نے پیچھے ضرب لگائی تو چتا کے انگاروں میں سے ہیبت ناک ڈراؤنے پیکر نکل کر میرے ارد گرد گردش کرنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے ترشول تھے اور وہ انہیں میری طرف بڑھا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان سے وہ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہوں۔ ان کے چہرے انگاروں کی طرح لال اور زبانیں شعلوں کی طرح لہرا رہی تھیں۔ خوف سے میری جان نکل گئی تھی، لیکن میں زور زور سے ضربیں لگائے جا رہا تھا۔ کمبخت زمین سخت تھی اور کیل آہستہ آہستہ زمین میں دھنس رہی تھی۔ جب کیل زمین کے برابر ہو گئی تو اچانک وہ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں اور اتنا ہیبت ناک سناٹا چھا گیا کہ سانسوں کی آوازیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ پھر مجھے اپنے عقب میں سرسراہٹ سنائی دی اور میں نے ایک دم گردن گھما کر دیکھا، لیکن جو کچھ میری نگاہوں کے سامنے آیا تھا اس نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ میرے پیچھے کالی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بولی، غداری کی ہے مجھ سے تم نے راجہنس، غداری کی ہے۔ میں تو تمہیں اتنا کچھ سمجھا چکی تھی۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا اس سنسار میں مجھ سے بڑا جادوگر اور کوئی ہے؟ تم نے جو کوششیں کی ان سے کم از کم مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم دل سے میرے ساتھ نہیں ہو، جبکہ میں نے تمہیں امر شکتی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور جب تمہیں امر شکتی مل گئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہیں کیا مل جائے گا۔ بھاڑ میں جائے تمہاری امر شکتی اور بھاڑ میں جاؤ تم۔ میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں اور مسلمان ہی رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، مجھے تم سے ہمدردی بھی ہے، محبت تو نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ میرے سینے میں وہ دل ہی نہیں ہے جس میں کسی کے لیے محبت ہو، لیکن یہ تو میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ میرے جال سے نکلنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جو کوششیں کر رہے ہو ان میں سے تمہیں کامیابی ملنا ناممکن ہے۔ سمجھ لو، بالکل ناممکن، تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس غداری سے، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں، کالی کی آواز میں جیسے سانپ پھونکار رہے تھے۔ دیکھو، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں۔ بے شک مجھ سے میرا ایمان چھینا جا چکا ہے،
لیکن میرے دل میں آج بھی یہ حسرت ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے مجھے میرا دین دھرم واپس مل جائے۔ جواب میں کالی کا کہکہا فضا میں گونج اٹھا۔ اس نے کہا، اور میں اس سنسار میں نہ جانے کب سے جگہ بنائے ہوئے ہوں، جس پر میرا ہاتھ پڑ جائے اسے میرا داس بننا ہی پڑتا ہے۔ بے شک تمہارے ذریعے روپ گجنالی کو ناکام بنانا چاہتی تھی، لیکن اب جب تم کالی کو آزمانے پر تلے ہوئے ہو تو جاؤ، کالی کو بھی آزما لو اور اپنے آپ کو بھی۔ اس نے کہا اور اچانک ہی وہ غائب ہو گئی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں ایک مشکل میں پھنس چکا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک اور خیال بھی تھا، وہ یہ کہ جو انسان اپنی خوشی سے اپنا دین دھرم نہیں چھوڑتا اور کالی قوتیں اسے اپنے جال میں جکڑ کر اس سے اس کا ایمان چھین لیتی ہیں، تب بھی کہیں نہ کہیں اس کی مدد ہوتی ہے اور آخرکار وہ اپنی منزل پا جاتا ہے۔ ہاں، وہ شخص جو جان بوجھ کر کالے علم سے متاثر ہو کر دھن دولت حاصل کرنے کے لیے خود اپنا ایمان بیچتا ہے، اسے پھر آسانی سے اس کا ایمان واپس نہیں ملتا، اور میں انہی میں سے تھا۔ میری تو پاک روحوں سے دوستی تھی جو ہر جگہ میری مدد کرتی تھیں، لیکن مجھ پر کچھ ایسا غلبہ ہوا تھا کہ میں آج تک مشکل میں گرفتار تھا۔ ایک اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ بزرگ نے مجھے جس سادھو کے پاس بھیجا ہے وہ سادھو کالی کا مقابلہ نہیں کر سکا اور ناکام رہا ہے، اور اب میں لاوارث ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں ساؤتھ بھان کے علاقے میں تھا، بیلا کھیون تک پہنچنے کا راستہ میرے سامنے تھا، لیکن یہاں آ کر میں بھٹک گیا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ بہرحال یہاں سے تو چلنا ہی تھا۔ ان علاقوں کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، البتہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بدھ مت کے ماننے والوں کا علاقہ تھا۔ شمالیہ کی ترائیوں میں بہت سارے پگوئے اور خانقاہیں بنی ہوئی تھیں، جنہیں میں نے یہاں تک کے سفر کے دوران دیکھا تھا۔ روپ گجنالی یا ہریش مکھرجی نے مجھے ایک پر اسرار سفر کے لیے روانہ کیا تھا اور اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ یہاں بھیج دیا تھا، لیکن اب ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ اب تو جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، اور اب تک میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے وہ بڑے ہی سنسنی خیز تھے۔ بہرحال میں وہاں سے چل پڑا۔ کسی منزل کا تعین نہیں تھا، بس چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جگہ بلندی پر سے مجھے ڈھلان نظر آئے۔ ان ڈھلانوں میں کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے۔ جن راستوں سے میں گزر کر آیا تھا وہ جنگلی راستے تھے، اور درختوں اور گھاس وغیرہ کے سوا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کچھ ایسا احساس ہوتا تھا جیسے یہاں درندے ہوں۔ 1-2 جگہ یہاں جانوروں کے سر بھی نظر آئے تھے۔ کہیں ایسے سوکھے ہوئے پنجر پڑے ہوئے تھے جن کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ انسانی ہڈیوں کے پنجر ہیں یا کچھ اور بستی بہرحال یہاں سے کافی دور تھی، اور ان ڈھلانوں پر بھی جنگل ہی بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا اور اس کے بعد قدم ان ڈھلانوں کے جنگل کی طرف بڑھا دیے، لیکن ڈھلانوں کے آخری سرے پر مجھے کچھ نظر آیا۔ یہ انسانی جسم کی تحریک تھی۔ جنگل سرسبز اور ہری بھری شاداب وادیوں سے گزر رہے تھے۔ بہرحال جو کچھ مجھے نظر آیا تھا میں نے اسی کی طرف قدم بڑھا دیے، اور میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ وہ ایک انسان ہی تھا، لیکن اس کے قریب جو کچھ بھی تھا اسے دیکھ کر میں بری طرح نروس ہو گیا۔ یہ آدھی انسانی لاش تھی، باقی آدھا بدن غائب تھا، اور جو شخص وہاں متحرک تھا وہ لمبے چوڑے بدن کا سانولی رنگت کا ایک آدمی تھا۔ وہ اس لاش کے قریب بری طرح افسردہ بیٹھا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک پڑا، اور اس کے بعد اس نے مجھے تعجب سے دیکھا اور بولا، کدھر سے آ رہے ہو بابو جی؟ اس طرف سے۔ اکیلے ہو؟ ہاں۔ تمہارے پاس تو بندوق وغیرہ بھی نہیں ہے، شکاری ہو کیا؟ ہاں۔ اور بغیر بندوق کے ادھر گھس آئے ہو اور اب تک زندہ ہو؟ کیا یہاں درندے ہیں؟ اتنا بھی نہیں معلوم تمہیں؟ یہ تو درندوں کا مسکن ہے بابو جی۔ تم کون ہو؟ ہری لال۔ ہری لال، یہ لاش کس کی ہے؟ میرے مالک جے رام کی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہوا ہے اسے؟ شیر اس کا آدھا بدن کھا گیا ہے۔ ارے ارے ارے، مگر تم؟ ہم بستی جا رہے تھے بابو جی۔ ہمارے مالک جے رام جی اس بستی کے رہنے والے ہیں، فوج میں نوکری کرتے تھے، چھٹیوں پر آئے تھے کہ یہاں جنگل میں گھر گئے، دھوکے میں مارے گئے، ورنہ ان جیسا جی دار تو کوئی ہے بھی نہیں۔ تم کہاں تھے اس وقت؟ پانی کی تلاش میں نکلے تھے بابو جی، کیونکہ ہم 2 دن کے پیاسے تھے۔ اوہو، پھر پانی ملا؟ بستی جانا پڑتا بابو جی، بستی کے سوا یہاں کہیں پانی نہیں ہے۔ مگر بستی کتنی دور ہے
تمہیں خود بھی اندازہ ہو گیا ہے، ہمارے مالک بستی نہیں گئے تو اب ہم بستی جا کر کیا کریں گے؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شیر آئے اور ہمیں کھا جائے۔ نہیں ہری لال، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اب ایسا بھی نہیں۔ ہری لال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے تنے سے ایک بہت ہی شاندار کارتوسوں کی پیٹھی رکھی ہوئی تھی۔ ہری لال نے اسے دیکھ کر کہا، یہ ہمارے مالک کی بندوق ہے صاحب جی، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے ہری لال؟ ہماری ہمت نہیں پڑ رہی بابو جی کہ یہ راستہ طے کر کے بستی جائیں اور جے رام جی کے گھر والوں کو خبر دیں کہ اب جے رام جی کبھی واپس گھر نہیں آئیں گے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بڑا وفادار آدمی تھا، اپنے مالک کی موت کا سوگ منا رہا تھا۔ ہری لال، تم خود کہاں کے رہنے والے ہو؟ ارے بابو جی، بچپن سے جے رام کے ساتھ پلے بڑے، بس یہ سمجھ لو کہ یہیں کے رہنے والے ہیں ہم بھی۔ ساری عمر ان کا نمک کھایا، اور جب وہ فوج میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے تاکہ ان کی سیوا کرتے رہیں۔ تم بہت اچھے انسان ہو ہری لال، لیکن اب اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہری لال جی کے گھر والوں کو اطلاع دیں، ورنہ وہ بیچارے انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ ہری لال جی بدستور آنسو بہاتا رہا۔ پھر میں نے کہا، دیکھو یہ جگہ خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر تم پر بھی حملہ آور ہو جائے۔ مرنا تو چاہتے ہیں ہم بابو جی، پر ابھی تک سسرا دوبارہ نہیں آیا۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہاں بابو جی، لاگو ہو رہا ہے انسانی خون کا، ہری لال نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے آؤ میرے ساتھ بستی چلو، دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بابو جی آپ جاؤ، آپ ایک کام کرو، شکاری تو ہو نا آپ؟ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ تو بابو جی ہمارے مالک کی یہ بندوق اور کارتوسوں کی پیٹی آپ لے لو، یہ جنگل بہت خطرناک ہیں، ہمیں پہلے بھی معلوم تھا، لیکن اتنے بھی نہیں کہ ہمیں یہ نقصان پہنچا دیں۔ چلو پھر اٹھو۔ نہیں بابو جی ایسا نہ کرو، ہمیں مت لے جاؤ، ہم بستی میں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ ویسے بھی تم یہ ڈھلان دیکھ رہے ہو نا، لگتا ہے بستی بہت قریب ہے، مگر اب اتنی قریب بھی نہیں ہے۔ دیکھو ہری لال، اس طرح بزدلی دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔ ارے تو کیا کریں؟ مالک کے خون کا انتقام لے لیتے تو پھر جانے کو دل بھی چاہتا، کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنے مالک کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ میں کچھ سوچنے لگا، پھر میں نے کہا، چلو پھر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے بابو جی؟ بستی میں اس وقت داخل ہوں گے جب تمہارے مالک جے رام جی کی موت کا بدلہ لے لیں۔ میرے ان الفاظ پر ہری لال کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ ہوئی نا یاروں والی بات بابو جی، معاف کرنا، ہم تمہارے داسی ہیں، ویسے بھی مالک کی آدھی کھائی ہوئی لاش کو چھوڑ کر بھاگ جانا بزدلی ہے۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس لاش کے پاس ہی رہیں، شیر کی لاش بھی موجود ہو جس نے ہمارے مالک کو کھایا ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ کوئی مناسب جگہ تلاش کریں۔ اور اس کے بعد میں ہری لال کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ایسی جگہ نظر آ گئی۔ یہ ایک نامعلوم درخت تھا جو انتہائی مضبوط اور پھیلا ہوا تھا۔ یہاں مچان تو نہیں بنایا جا سکتا تھا، لیکن درخت کی شاخیں اتنی چوڑی چوڑی تھیں کہ آرام سے ان پر وقت گزارا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ہم نے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا اور درخت پر چڑھ گئے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ہری لال کے چہرے پر اس کے احساس کے سائے لرزاں تھے۔ میں بھی طرح طرح کے خیالات میں گم تھا۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں زندگی کے ایک انوکھے دور سے گزر رہا تھا۔ میرے اپنے گرد بے شمار دشمن پھیلے ہوئے تھے، جن میں کالی صف اول میں تھی۔ بہرحال ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اچانک ہی گیدڑوں کی آوازوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یکا یک سناٹا چھا گیا، جیسے جہاں تمام کائنات کو سانپ نے ڈس لیا ہو۔ 10-12 سانبھڑ دوڑتے ہوئے آئے اور ہمارے اس درخت کے قریب ہی چوکڑیاں بھرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ یہ اندازہ مجھے تو ہو گیا تھا کہ شیر آ رہا ہے۔ ہری لال نے سرگوشی میں کہا، بابو جی پہلا فائر مجھے کرنے دیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک سناٹے میں ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر ایک دم ٹارچ روشن ہوئی اور ہری لال کی رائفل نے شعلہ اگل دیا۔ گولی شیر کی پیشانی توڑتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ شیر جے رام جی کی لاش کے اگلے حصے پر گرا، پھر ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے بڑی اونچی چھلانگ لگائی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ ہم سے چند ہی فٹ نیچے رہ گیا تھا۔ وہ درخت سے ٹکرایا اور نیچے گر گیا، اور اسی وقت ہری لال نے دوبارہ فائر کیا اور گولی گردن میں سوراخ کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شیر پھر کودا
اور پھر وہیں تڑپا تھوڑا سا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہری لال غضب کا نشانے باز ہے، ظاہر ہے فوج میں رہ چکا تھا۔ اس کے حلق سے خوشی کا نعرہ نکلا اور وہ جوش و غضب میں درخت سے نیچے کود گیا۔ کسی قسم کے خوف کا احساس کیے بغیر وہ شیر کے پاس پہنچا اور اس کے بعد اسے ٹھوکریں مارنے لگا۔ پھر اس نے شیر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بابو جی ایک بات کہیں آپ سے۔ کہو کیا بات ہے؟ بابو جی یہ وہ شیر نہیں ہے جس نے ہمارے جے رام جی مہاراج کو مارا تھا۔ شیر کو تم کیسے پہچان سکتے ہو؟ پہچان تو سکتے ہیں بابو جی، پر ٹھیک ہے چھوڑے، اب جو بھگوان کی اچھا، اس نے کہا اور بولا، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چل پڑیں گے۔ اندازہ مجھے بھی ہو گیا تھا کہ یہ جنگل درندوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہری لال بتا رہا تھا کہ یہ وہ شیر نہیں ہے، لیکن اب اس شیر کی تلاش بھی تو ایک مشکل کام تھا۔ صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت تھا کہ انسانوں کا ایک گروہ ڈھلان کی طرف آتا نظر آیا۔ یہ سامنے والی آبادی کے لوگ تھے۔ وہ پریشانی سے زمین پر دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہم لوگ نیچے اتر گئے، آنے والے شیر اور جے رام کی لاش کے پاس پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے ہمیں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر ہمارے سامنے جھک گئے۔ مہاراج کی جے، یہ کیا ہوا؟ ہری لال نے رندھے ہوئے لہجے میں انہیں ساری تفصیل بتائی تو ان میں سے ایک نے کہا، بستی میں بھی ایک درگھٹنا ہو گئی ہے مہاراج۔ کیوں، کیا ہوا؟ ندیا لال کی شادی کو صرف 10 دن ہوئے تھے، آدم خور پنگھٹ اس کی دھرم پتنی کو اٹھا لے گیا۔ کیا؟ ہاں، اس سے پہلے بھی 4 انسان اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ پنگھٹ سے اٹھا لے گیا؟ کیا کسی نے اسے دیکھا تھا؟ ہاں مہاراج، شیر پہاڑ پر پنگھٹ کے قریب اترتا ہے اور کسی نہ کسی انسان کو شکار کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جے رام جی کی لاش ہے، تم لوگ اسے اٹھا کر لے جاؤ اور اس کا کریا کرم کر دو۔ ہم ندیا لال کی دھرم پتنی کو تلاش کرتے ہیں، میں نے کہا، اور ہری لال خوشی سے اچھل پڑا۔ آپ کے چرنوں میں آنکھیں رگڑنے کو من چاہتا ہے مہاراج، آپ پتہ نہیں کون ہیں، پر ہمارے لیے کتنا سوچ رہے ہیں۔ پنگھٹ کا راستہ بتاؤ، میں نے ان لوگوں میں سے ایک کو کہا۔ ہم ساتھ چلیں مہاراج؟ نہیں، بس تم راستہ بتا دو، میں اور ہری لال جا رہے ہیں، میں نے جوان مردی سے کہا۔ اصل میں ماضی تو اب میرے ذہن سے محو ہوتا جا رہا تھا۔ میں حال میں جن الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ میں نے ساری قیاس آرائیاں قبول کر لی تھیں۔ میں خود کو دھوکہ دینے کا خواہش مند تھا۔ بہرحال ہری لال بھی ایک بہادر آدمی تھا۔ مجھے ایک ایسے ساتھی مل جانے سے بڑی خوشی ہوئی تھی اور آخرکار میں ہری لال کے ساتھ قاتل آدم خور کی تلاش میں چل پڑا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خوشی کا احساس جاگ رہا تھا۔ ماضی تو اب ذہن کے پردوں کے پیچھے جا چھپا تھا اور یہ یاد کرتے ہی عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی کہ میں کیا تھا اور کیا بن گیا تھا۔ کالی روپ گجنالی اپنے اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتی تھیں، مگر میں ان دونوں میں سے کسی کا شکار نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا اپنی مرضی سے ہی کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال ہم یہاں سے چڑھے اور پنگھٹ کے دوسری طرف اتر گئے۔ وہاں گاؤں کے لوگ موجود تھے۔ یہاں بھی نئی خبر سننے کو ملی۔ پتہ یہ چلا کہ صبح کو شیر نے اس دلہن کو اٹھایا تھا اور اب دوپہر کے وقت ایک اور نوجوان کو دن دہاڑے اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہم نے غور سے دیکھا تو شیر کے پنجے اور خون کے نشانات دور تک جاتے دکھائی دیے۔ چنانچہ ہم نشانات کے ساتھ ساتھ چل پڑے جو پہاڑ کے نیچے دائیں طرف گھنے جنگل میں داخل ہو رہے تھے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اچانک ہمیں احساس ہوا کہ آدم خور چند گھنٹوں کے وقفے سے دوسرے آدمی کا شکار نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی ہری لال کی آواز ابھری، ایک بات بتاؤں آپ کو مہاراج؟ کیا؟ بری بات ہے پر ہمارے من میں آئی ہے، کیا کریں؟ بات تو بتاؤ۔ ندیا لال کی دھرم پتنی کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے یا وہ خود کہیں بھاگ گئی ہے؟ میں نے اپنی نگاہوں سے ہری لال کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، کیا یہ ممکن ہے ہری لال؟ ہو سکتا ہے مہاراج، سنسار کے بارے میں کیا کہا جائے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم لوگ مسلسل چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، آسمان پر بادل چھا گئے تھے اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے بوندیں پھسل پڑیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ بارش شروع ہوئی اور اس کے بعد تیز ہوتی چلی گئی۔ ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے ایک گھنے درخت کے نیچے پناہ لی، لیکن کتنا ہی گھنا درخت ہوتا، بارش کی رفتار جو کچھ بھی تھی اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ درخت اسے روک بھی نہیں سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم خوب اچھی طرح بھیگ گئے تھے۔
کوئی 2.5 یا 3 گھنٹے کے بعد بارش بند ہوئی، گرد و غبار دھل کر درختوں پر بہار آ گئی، نشانات غائب ہو چکے تھے۔ یہ ہماری مہم کا ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ بہرحال ہم پر بھی لگن طاری تھی، ہری لال بھی دھن کا پکا تھا۔ ہم پھر گھنے جنگل میں آدم خور کو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ اچانک ہی ہری لال رک گیا۔ 10-12 فٹ کے فاصلے پر سانپوں کا ایک جوڑا نظر آیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک اور دلچسپ منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیولا اس جوڑے پر حملہ آور ہوا۔ دونوں سانپوں نے پھن اٹھا کر نیولے کو ڈسنے کی کوشش کی، لیکن وہ جس قدر پھرتیلا تھا اسے دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی۔ بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جوڈو کراٹے کے ماہر نہ جانے کون کون سے جانوروں کی نقل کرتے ہوں گے۔ کیا ان میں سے کسی نے نیولے کی نقل بھی کی ہے، جو اپنے آپ کو 2 سانپوں سے پھرتی سے بچا رہا تھا اور سانپوں کی ایک نہیں چل پا رہی تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ان پر حملے بھی کر رہا تھا۔ بڑی ہی پر لطف جنگ تھی۔ سانپ زمین پر ڈنک مار مار کر تھک چکے تھے، لیکن نیولا تازہ دم اور پرسکون تھا۔ اس کے جسم میں واقعی بلا کی پھرتی تھی۔ دونوں سانپ اپنی آگ میں تپ کر بل کھاتے ہوئے نیولے کی طرف تیزی سے لپکتے اور اپنا پھن زمین پر مار مار کر نڈھال ہو جاتے۔ ہم پتھر کے بت کی طرح پلک جھپکائے بغیر اس سنسنی خیز جنگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک قریب کے ایک جھنڈ سے سہمی سہمی انسانی آوازیں ابھریں۔ پکڑی گئی نا حرامزادی! یہ جملے کہہ کر اس نے ایک لڑکی کو جھنڈ سے باہر نکال لیا۔ لڑکی بھی سہمی سی سامنے آ گئی۔ میں نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ ادھر وہ نوجوان بھی جو میری گرفت میں تھا اب ہوش میں آ گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ جواب دو ورنہ ہاتھ پاؤں توڑ کر یہیں ڈال دوں گا اور شیر تمہیں چٹ کر جائے گا، اور وہ یہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ میرے ان الفاظ پر لڑکی بری طرح کانپنے لگی اور ہم پر ایک دلکش انکشاف ہوا۔ یہ میرے گاؤں کا لڑکا ہے، اس کا نام لکشمن ہے اور میرا نام شکنتلا۔ ہماری بچپن کی دوستی پر ہمارے ماتا پتا نے ہمارا لگن نہیں کیا اور آخر میری شادی کر دی، مگر میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اپنے پتی ندیا لال کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ چنانچہ ہم پنگھٹ سے بھاگ اٹھے۔ یہ میرا ساتھی لڑکا ہے۔ میں تو کچھ بولا بھی نہیں تھا، ہری لال نے دونوں کو مارنا شروع کر دیا اور میں نے اسے دل سے بھڑاس نکالنے کا پورا موقع دیا۔ تو اپنے گاؤں بھاگ جا بے غیرت! چلو ہری لال، اب کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے کہ عورت وہی بہو ہے جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ شیر کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اب اس کا کیا کریں؟ مصیبت بن گئی ہے بابو جی۔ ارے دیکھیں وہ کون ہے؟ ہم نے 3-4 لوگوں کو دیکھا جنہوں نے نہ جانے کہاں سے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ اسی طرف آ رہے تھے۔ بعد میں یہی معلوم ہوا کہ وہ ہری لال کے گاؤں کے آدمی تھے جہاں سے اس لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ اگر وہ نوجوان بھی گاؤں کے حوالے کر دیا جائے تو وہ غیرت میں آ کر اسے بھی قتل کر دیں گے۔ لڑکی کو تو ان کے حوالے کرنا ہی تھا۔ چنانچہ ہم نے ساری صورتحال انہیں بتائی اور وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور پھر وہ لڑکی کو لے کر اپنی بستی کی جانب واپس چل پڑے۔ ہری لال میری شکل دیکھتے ہوئے بولا، بابو جی ہمارا کام تو ابھی باقی ہے نا؟ ہاں آؤ، میں نے کہا اور ہم گھنے جنگل میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ روپ گجنالی اور کالی دیوی میں سے کون مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ شام ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ہری لال سے کہا، ہری لال تم گوشت تو نہیں کھاتے ہوگے؟ جواب میں ہری لال پہلی بار ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، مہاراج ہم فوجی ہیں اور فوج میں یہ ساری باتیں نہیں چلتی۔ گوشت تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم لوگ۔ میرا مطلب ہے ہمارے مہاراج جے رام جی بھی چوری چھپے خوب گوشت کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یار ہری لال کہ جو مزہ اس خوراک میں ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ارے واہ، زندہ باد! تب تو پھر تیاری کرو، ہمیں شکار کرنا ہوگا، میں نے کہا، اور ہری لال ایک اچھے ساتھی کی طرح فوراً تیار ہو گیا۔ شام کے جھٹپٹے فضاؤں میں اترنے لگے تھے۔ ہم نے بڑے آرام سے چند پرندے شکار کیے۔ ہری لال بڑی چاہت سے لکڑیاں جمع کرنے لگا اور بڑی مشکل سے ان پرندوں کی کھال وغیرہ اتار کر اور ان کی صفائی کر کے اس سے ایندھن کا کام لیا گیا۔ اس کے بعد ہم کھا پی کر سیر ہو گئے۔ ہری لال نے تو بڑی دلچسپی سے گوشت کھایا تھا، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ تھوڑی بہت گڑبڑ کرے گا، لیکن وہ تو مجھ سے زیادہ خود گوشت کا شوقین نکلا۔
غرض یہ کہ ہم نے رات گزارنے کے لیے کہیں جنگل میں ایک درخت تلاش کیا، ایک ایسا گھنا درخت جس پر ہم اپنا ٹھکانہ بنا سکیں، اور ہمیں ایک ایسا درخت مل گیا جس کی شاخیں چوڑی چوڑی اور آپس میں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی تھیں۔ یہاں ہم نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور اوپر جا کر لیٹ گئے۔ مختلف جانوروں کی ملی جلی آوازوں نے ماحول کو کافی ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں جانوروں کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگیں اور ایک پر اسرار سناٹا چاروں طرف چھا گیا۔ پورا جنگل موت کا خوفناک روپ دھار رہا تھا۔ ہم نیم خوابیدگی کے عالم میں لیٹے رہے۔ پتہ نہیں ہری لال کو نیند آئی تھی یا نہیں۔ جنگل کے جانوروں کی مدھم مدھم آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ کہیں دور سے شیروں کے گرجنے کی آواز سنائی دی تو سارے جنگل کو سانپ سونگھ گیا۔ ماحول میں ایک دم سناٹا چھایا تھا، جس کی وجہ سے ہر چیز سائیں سائیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی ہری لال کی آواز ابھری، شیروں کی آوازیں آپ نے سنی مہاراج؟ ہاں۔ کیا خیال ہے تلاش کریں انہیں؟ ہری لال کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑنے لگا۔ پھر میں نے کہا، ہری لال کیا تم یہ خطرہ مول لو گے؟ جیون کا سب سے بڑا خطرہ ہے مہاراج، اس سے بڑا خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ فلسفی ہو رہے ہو تم۔ فلسفہ بھی جیون کا ایک حصہ ہے۔ ہری لال تو غضب ڈھا رہا تھا۔ تو پھر کیا کہتے ہو؟ آئیں مہاراج دیکھتے ہیں۔ شیروں نے ہمیں آواز دی ہے تو ہم ان کی آواز کیوں نہ سنیں؟ جانے کیوں میرے اندر بھی ایک امنگ سی پیدا ہو گئی اور میں ہری لال کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ شیروں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ ہم ان کی آوازوں کے تعاقب میں چل پڑے۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے کئی چیتل اور سانبھڑ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگ گئے۔ ابھی ہم محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ہی ایک انسانی چیخ بلند ہوئی اور فضا میں ہلچل مچاتی ہوئی ختم ہو گئی۔ ہری لال نے میرے کان میں سرگوشی کی، سنی آپ نے یہ چیخ مہاراج؟ ہاں، وہ یقیناً آدم خور نے کسی انسان کا شکار کیا ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے مہاراج، ہم اس کا پیچھا کریں گے، ہری لال نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ طویل اور ہولناک تاریک جنگل سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ انسانی آواز کے ختم ہوتے ہی ہم پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر ایک ڈراؤنی اور پر اسرار آواز اندھیرے جنگ میں گونجی۔ یوں لگا جیسے کچھ انسان جانوروں کی آوازیں نکال رہے ہوں۔ یہ آوازیں سن رہے ہو ہری لال؟ ہاں مہاراج، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جنگلوں سے مجھے زیادہ واقفیت نہیں ہے ہری لال۔ مہاراج، یہ جنگل کے باسیوں کی آوازیں ہیں۔ جنگل کے باسی؟ میں دھرم کا ہندو ہوں، بھوت پریتوں میں وشواس رکھتا ہوں۔ یہ یقیناً بھوتوں کی آوازیں ہیں۔ ہری لال کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی تھی۔ اب تک میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے وہ ایسے ہی تھے کہ میں ہری لال کی بات پر یقین کر سکتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم آگے بڑھتے رہے۔ اس خوفناک آواز کا تعقب کرنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن اس آواز کے راز کو جاننے میں ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آواز محض ڈرانے کے لیے اس جنگل پر مسلط ہے۔ دوہری کیفیت کا شکار ہو گئے تھے ہم۔ ایک طرف تو آدم خور شیروں کا مسئلہ تھا، ان سے مقابلہ کرنا تھا، دوسری طرف یہ آواز۔ ہری لال نے کہا، کیا سوچ رہے ہیں آپ مہاراج؟ ہری لال، میں اسی آواز کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے مہاراج۔ دھوکہ؟ ہاں، وہ کیسے؟ بس مہاراج، جنگلوں کی کہانی جنگلوں میں رہنے والے ہی جانتے ہیں۔ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے بھی اس آواز کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور اس سخت مہم پر آگے بڑھتا رہا۔ بیلا کھیون کے بارے میں میری معلومات تو بالکل ہی صفر تھیں۔ جو 4 آدمی میرے ساتھ آئے تھے اور جو میری رہنمائی کرنے والے تھے وہ جہنم واصل ہو گئے تھے۔ اگر ہری لال بھی نہ ملتا تو اس جنگل میں تو میری جان ہی نکل جاتی۔ ڈراؤنا جنگل تھا اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خدا جانے کتنی لمبی رات تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور خدا خدا کر کے ہم اس جنگل سے تھوڑی سی کھلی جگہ پر نکلے تو سامنے ایک پیڑ اور بھیانک آواز کے ساتھ ایک ندی نے راستہ روک لیا۔ ہم ندی کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ ندی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ اگر اس کی لہروں میں ہاتھی بھی کھڑے رہنے کی جرت کرتا تو وہ تنکے کی طرح بہہ جاتا۔ اچانک پچھلی راتوں کا چاند نمودار ہوا تو پورا جنگل روشنی میں نہا گیا۔ صبح ہونے میں بہت زیادہ دیر نہیں تھی۔ چاندنی اور صبح کی روشنی ملی جلی
جنگل کے ماحول پر اثر انداز ہو رہی تھی اور جانور آہستہ آہستہ جاگتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی کچھ ہیبت ناک چیخیں ہمارے سر پر سے گزر جاتیں۔ یہ جانوروں کی آوازیں ہی تھیں۔ ہماری نگاہیں ندی پر بھی پڑ رہی تھیں اور اچانک ہی ہم نے ندی کے تیز پانی میں کچھ انسانی لاشوں کو بہتے ہوئے دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاشیں تیزی سے آگے نکل گئیں۔ اس کے بعد ایک گیدڑ بہتا ہوا آیا، لیکن پانی کی لہروں نے اسے کناروں پر پہنچا دیا اور وہ نڈھال سا ہو کر بالکل ہمارے سامنے گر پڑا، لیکن ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جنگل کا بھیانک حصہ اب اپنا روپ بدل چکا تھا۔